بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فعلم من ذلك ان ما ذكره من وجوب كون فعل الجمعة مشتملا على مصلحة تضارك مفسدة ترك الواجب ومعه يسقط عن الوجوب ممنوع. پوری توجہ آدم شیخ اعظم رحمت اللہ علیہ نے نظریہ دیا تھا مصلحت سلوکیہ کا. اس پر ان قلت مستشکل کا اشکال آیا کہ اس مصلحت سلوکیہ جو وجہ ثالث تھی اس کی برگشت بھی اسی وجہ ثانی یعنی تصویب معتادری کی طرف ہے، یعنی گویا یہ بھی تصویب ہے. توجہ فرما رہے ہیں. خوب قلت میں نے گزارش کی تھی اس دن کہ شیخ اعظم اس ان قلت کا جواب انشاءاللہ ترتیب سے دیں گے، ایک ایک بات کا دیں گے. ابھی تک ایک جواب مکمل ہوا یا پہلا جواب مکمل ہوا، وہ یہ تھا کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وجہ ثالث کی برگشت بھی وجہ ثانی کی طرف ہے کہ مصلحت سلوکیہ بھی بالآخر مستلزم تصویب ہے. ابھی تک ہم نے جواب دیا کہ نہ، تصویب اور چیز ہے، مصلحت سلوکیہ اور چیز ہے. ٹھیک ہو گیا. آج کا درس ہمارا یہاں سے شروع ہو رہا ہے. پوری توجہ. کون سا؟ آپ کہیں گے کہ یہ اس ان قلت کا جواب دوم ہے. اچھا کیا جی؟ مستشکل کا اشکال یہی تھا کہ جناب مسببہ بھی یہی کہتے ہیں، توجہ کرنا لطف آئے گا، کہ جب کسی واقعہ کے حکم پر امارہ قائم ہو جائے تو مودع امارہ میں ایک مصلحت پیدا ہو جاتی ہے، جو مصلحت اگر واقع میں مفسدہ تھا تو اس پر اس کا تدارک کرتی ہے. اچھا، اور جناب شیخ صاحب آپ بھی مصلحت سلوکیہ کے قائل ہیں، گویا آپ کے نزدیک بھی امارہ پر عمل کرنے میں ایک مصلحت پیدا ہو جاتی ہے جو اس مفسدہ واقعی کا تدارک کرتی ہے. بات تو دونوں کی ایک ہے. وہ کہتے ہیں مودع امارہ میں مصلحت ہے، آپ کہتے ہیں کہ سلوک علی الامارہ میں مصلحت ہے. تو جو فرمائے نا، ایک مصلحت پیدا ہو جاتی ہے. خوب شیخ اعظم اس کا جواب دیتے ہیں. اچھا نتیجہ کیا ہوگا جب مسئلہ پیدا ہو جائے گی؟ وہ جو وجوب واقعی تھا وہ ساقط ہو گیا. آپ کے نزدیک بھی اس نے وہی مثلا واقع میں ظہر واجب تھی، امارہ نے کہا کہ جمعہ واجب ہے، آپ کے نزدیک بھی اس نے جمعہ پڑھنا ہے، تو مسببہ کے نزدیک بھی اس نے جمعہ پڑھنا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو ظہر کا وجوب واقعی تھا وہ ساقط ہو گیا. پوری توجہ. شیخ عالم دوسرا جواب دیتے ہیں کہ نہ، ممنوع، آپ نے بات کو سمجھا ہی نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وجوب واقعی ساقط ہو جائے گا کہ آپ چونکہ ہمارا نے کہہ دیا جمعہ واجب ہے لہذا ظہر واجب، ظہر کا وجوب جو واقع میں تھا وہ نہ ایسا نہیں ہے. مسببہ کے نزدیک ایسا ہے، ہمارے نزدیک ایسا. تو پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں، بہت لطف کی بات، مزیدار تھوڑا لطف ہے کیا. شیخ عالم یہ فرماتے ہیں، بات کو سمجھیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس امارہ نہ ہوتی وجوب جمعہ پر تو جمعہ کو بقصد الوجوب پڑھنا حرام تھا. نکتہ سمجھ آ گیا نا؟ لیکن چونکہ امارہ آ گئی ہے اب ہم اس کو بقصد وجوب پڑھ سکتے ہیں. واقع میں ظہر واجب تھی تو اس کے وجوب پر کوئی فرق نہیں پڑتا. نکتہ سمجھ آیا نا؟
یہی تو فرق ہے ہمارا اور مسببہ میں. وہ کہتے ہیں اب یہی ہے جو ہمارا نے بتا دیا، ہم کہتے ہیں نا حکم ہوئی ہے جو واقع میں ہے. ہمارا نے تو ہمیں یہ اجازت دی ہے کیا کہ تم ظہر کو چھوڑ کر، ہمارا کہتے ہیں کہ تم جمعہ پڑھ سکتے ہو، ہمارا نہ ہوتی تو ہم بعد میں پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح جب ہم نے جمعہ پڑھ لیا اب اس کے بعد ہم نوافل وغیرہ پڑھ سکتے ہیں. اگر ہمارا نہ ہوتی تو ظاہر ہے واجب کے ٹائم میں نافلہ نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ہم نے واجب ادا کر لیا اس بعد. اچھا پھر کیا ہوا؟ یہی وجہ ہے، پوری توجہ، یہی تو وجہ ہے کہ اگر ہمیں جمعہ پڑھنے کے بعد وقت کے اندر علم ہو جاتا ہے کہ جمعہ واجب نہیں تھا، ظہر واجب ہے، تو ہم کہتے ہیں اس کو ظہر پڑھنی ہوگی، نماز کا اعادہ کرنا ہوگا. اور اگر اس کو زوال وقت کے بعد پتہ چلتا ہے اور ہم عدم اجزاء کے قائل ہیں تو وہ قضا کرے گا. جبکہ مسببہ یہ کہتے ہیں کہ نہ کوئی اعادہ ہے نہ کوئی قضا. یہ بڑا واضح فرق ہے ان کے اور ہمارے نظریے میں. یہ دوسرا جواب ہوگا. ٹھیک ہے جی. اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر تیسرا پڑھتے ہیں، پھر چوتھا ترتیب سے تاکہ آپ کے لیے آسان ہو جائے. فَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ، گویا یہ ان قلت کے جو جواب ہے نا، قلت والے، ابھی تک پہلی قسم کا جواب تھا، ابھی دوسرا جواب یہ ہے کہ اَنَّا مَا ذَكَرَهُ، کہ یہ جو مستشکل نے اشکال کیا، جو ذکر کیا، کون سا؟ کہ مِنْ وُجُوبِ كَوْنِ فِعْلِ الْجُمْعَةِ مشتملاً علی مصلحتٍ، کہ ہمارا نے کہا کہ جمعہ واجب ہے اور اب یہ فعل جمعہ یعنی جمعہ پڑھنے کا وجوب مشتمل ہے ایک ایسی مصلحت پر تدارک، کہ وہ مصلحت تدارک کرتی ہے کس کا؟ مفسدۃ ترک الواجب، وہ جو واجب واقعی کے ترک میں مفسدہ تھا اس مفسدہ کا تدارک کرے گی یہ فعل جمعہ کی مصلحت. وَمَا هُوَ يَسْقُطُ عَنِ الْوُجُوبِ، اور وہ واجب واقعی اپنے وجوب سے ساقط ہو جائے گا. مستشکل نے جو یہ کہا ہے ہم کہتے ہیں ممنوع. نانا آپ جو بات کر رہے ہیں توجہ کرنا ہوگا، وہ مسببہ والی ہے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں. مصلحت سلوکیہ والی، یہ نہیں کہتے کہ فعل جمعہ میں ایک مصلحت پیدا ہو جائے گی جو ترک ظہر کے مفسدہ کا تدارک کرے گی، ہم یہ نہیں کہتے ممنوع. کیوں؟ اس لیے لِأَنَّ فِعْلَ الْجُمْعَةِ، چونکہ اگر ایک شخص امارہ کی بنیاد پر نماز جمعہ کو انجام دیتا ہے، قَدْ لَا يَسْتَلْزِمُ إِلَّا تَرْكَ الظُّهْرِ فِي بَعْضِ أَجْزَاءِ وَقْتِهِ، کہ ممکن ہے، پوری توجہ، اس فعل جمعہ نے اس کو کیا دیا؟ یعنی اس نے اس کو اجازت دی تھی کہ تو اس کو پڑھ سکتا ہے، اس نے اول وقت میں پڑھ لیا. اب اگر وقت ختم ہونے سے پہلے اس کو علم ہو گیا کہ ظہر واجب ہے تو اس میں ظہر پڑے گا. ہمارا نے فقط اس کو ابتدائی وقت میں ترک ظہر کی اجازت دی تھی، مکمل اجازت نہیں دی. حکم ہوئی تھا جو واقع میں تھا، اس پر کوئی فرق نہیں ہے. بس عملو علی الامارہ، پوری توجہ، شیخ عالم فرماتے ہیں بات کو سمجھیں. ہم جو کہہ رہے ہیں کہ امارہ پر عمل کرنے مصلحت ہے، امارہ پر عمل کرنے کا مطلب ہے الاذن فی الدخول فیہا، کہ امارہ کی بنیاد پر تمہیں اجازت ہے تم نماز جمعہ شروع کر سکتے ہو بقصد الوجوب. اگر امارہ نہ ہوتے تم بقصد الوجوب شروع ہی نہیں کر سکتے تھے. امارہ نے تو اتنا کام کیا ہے، تمہیں اجازت دی ہے کہ تم بقصد الوجوب شروع کر سکتے ہو. وَالدُّخُولُ فِي التَّطَوُّعِ بَعْدَ فِعْلِهَا، اور جب جمعہ پڑھ لو اس کے بعد تم نوافل کی انجام دہی میں مصروف ہو جاؤ. یہ بھی ہمیں اس امارہ نے اتنا بتایا ہے. بات سمجھ آ گئی نہیں؟ بس اس سے زیادہ نہ. ایسا نہیں ہے چونکہ اب ہم نے جمعہ پڑھ لیا اب اس میں مصلحت پیدا ہوگی جو مفسدہ واقعی پر تدارک کرتی. ہمارا ایسا کوئی نظریہ، ہمارے اور مسببہ میں یہ واضح فرق ہے. نام یاجب فی الحکم،
بے جواز فعل نافلہ، یہ ایک علیحدہ سا مسئلہ ہے چھوٹا سا، کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب وقت فریضہ میں نافلہ کو نہ پڑھا جائے، آیا فریضہ واقعی کے وقت کی بات ہو رہی ہے یا فریضہ ظاہری؟ اگر جو ہو گیا نا جی، اب ہمارے پاس دو فریضے تھے، واقعی تھا وجوب ظہر، ظاہری تھا وجوب جمعہ، پورا لطف لینا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ نافلہ پڑھنا جائز نہیں ہے فریضہ واقعی کے وقت میں، ہم نے جمعہ کے بعد پڑھ لیا، فریضہ نہیں پڑھا، اب ہم کہیں گے کہ یہاں ایک مصلحت ہوگی، وہ جو اس مفسدہ کا تدارک کرے گی، جو ہم نے فریضہ کے وقت میں پڑھنے میں مفسدہ تھا، اب اس کا تدارک کرے گی، یہ ہے مصلحت۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ نافلہ فریضہ کے ٹائم میں نہ پڑھو، وہ فریضہ ہے ظاہری، اور ظاہراً اس پر کیا واجب تھا؟ جمعہ ہو گیا، اب جمعہ کے بعد تو کوئی ممانعت تھی ہی نہیں، گویا حکم واقعی اس پر کوئی قدغہ ہی نہیں تھا، کوئی مفسدہ تھا ہی نہیں تھا کہ کوئی تدارک کیا جائے۔ نعم یجب فی الحکم بجواز فعل النافلۃ، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ نافلہ کرنا جمعے کے بعد جائز ہے، اب اس میں واجب ہے کیا کہ استعمالہ علی مصلحت، کہ اس نافلہ کے بجا لانے میں کوئی مصلحت ہو، کہ یہ فعل نافلہ مشتمل ہو ایک ایسی مفسدہ مصلحت پر تتدارک مفسدۃ فعل تطوع فی وقت الفریضہ۔ پہلا مسئلہ خارج سمجھ آئے گی، عبارت دقیق پھر سمجھ آئے گی کہ اگر دوبارہ سمجھ لیں مسئلہ کیا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ فریضہ کے وقت میں نافلہ نہ پڑھو، آیا مراد فریضہ واقعی کے وقت میں نہ پڑھو یا فریضہ ظاہری کے وقت میں نہ پڑھو؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ فریضہ واقعی کے وقت میں نافلہ نہ پڑھو، اور ہم نے تو پڑھی ہے، جمعہ پڑھ کے شروع ہو گئے، ہم نے تو ظہر پڑھا ہی نہیں ہے، تو اس وقت میں پڑھنا تو نافلہ جائز نہیں تھا، لیکن ہم نے پڑھ دیا ہمارا کی بنیاد پر، تو اب اس پڑھنے میں ایک مصلحت ہونی چاہیے جو اس مفسدہ کا تدارک کرے، جو مفسدہ او فریضہ واقعی کے وقت میں نافلہ پڑھنے میں تھا، یہ اس کا کرے گی تدارک۔ اب غور کرو، یجب فی الحکم بجواز فعل نافلہ، کیا کہ استعمالہ، جو فعل نافلہ مشتمل ہو ایک ایسی مصلحت پر تتدارک مفسدہ، کہ جو تدارک کرے اس مفسدہ کا، کون سا مفسدہ؟ مفسدہ فعل التطوع، کہ جو وقت فریضہ میں ہم نے نافلہ کو انجام دیا ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے لو شمل دلیلہ الفریضۃ الواقعیہ، ہاں البتہ اگر وہ دلیل جو کہتی ہے کہ نافلہ کو بجا نہیں لانا کس وقت میں؟ فریضہ میں، فریضہ واقعیہ میں، المعلوم کہ ظاہراً جس کو ترک کرنے کی اجازت ہے وہ ہمارا کی بنیاد پر، وَإِلَّا خَانَ دَعْوَتَهُ، لیکن اگر اس سے مراد یہ ہے کہ نافلہ کو فریضہ کے وقت میں نہ پڑھیں، یہ نہیں، فریضہ سے مراد فریضہ ظاہری ہے، اور اس نے تو ظاہراً جمعہ واجب تھا، جمعہ پڑھ لیا، اب اس کے بعد فریضہ کو انجام دینے میں کوئی مفسدہ سرے سے تھا ہی نہیں۔ وَإِلَّا كَانَ جَوَازُ التَّطَوُّعِ فِي تِلْكَ الْحَالِ، ورنہ اگر فریضہ کی ممانعات نافلہ کی ممانعت فریضہ ظاہری کے وقت میں تھے، وہ تو اس نے اب انجام دے دیا، جمعہ اس نے پڑھ لیا، اب فرماتے ہیں اس پر وہی اس کا حکم واقعی تھا، کہ بات میں جاننا یہ کوئی حکم ظاہری نہیں تھا، یعنی کوئی اس کا مفسدہ ایسا ہے نہیں کہ جس کا یہ تدارک کرے، ختم ہوگی بات۔ ایک اور جواب اس قلت کا، تیسرا، وہ کیا ہے؟ بالفرض ہم مسببہ کی بات نہیں مانتے، چلو ان کو نہیں لیتے، کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب شیخ اعظم جناب مصلحت سلوکیہ کے قائل ہیں، ٹھیک، آپ کہتے ہیں کہ مؤدائے امارہ میں مصلحت نہیں ہے،
بلکہ سلوک علی الامارہ میں ایک مصلحت پیدا ہو جائے گی. مان لیا واقع میں تھا ظہر واجب، امارہ نے کہا جمعہ پڑھو، آپ کے نزدیک امارہ پر عمل کرنے میں ایک مصلحت ہے، اس نے کی اس پر عمل، تو اس مصلحت سے وہ جو ترک واجب واقعی والا مفسدہ تھا وہ ظہر نہ پڑھنے والا، تو آیا اس نے اس کا تدارک کر لیا یا نہیں کر لیا؟ کر لیا. اس کا مطلب ہے پھر حکم واجب میں مصلحت ملزمہ تھی نہیں، وہ اس پر لازم ہی نہیں تھا، چونکہ آپ کے بقول اس نے یہی کرنا ہے جس کو ہمارا نے بتایا ہے. سمجھ آئی بات؟ خوب فرماتے ہیں ہو گیا کہ واجب نہیں تھا. وَأَمَّا قَوْلُكَ، یہ نہیں فرماتے ہیں شیخ انصاری مستشکل کو کہ یہ جو تو نے یہ سمجھا ہے کہ اِنَّهُ مَا تَدَارُكِ الْمَفْسَدَةِ بِمَصْلِحَةِ الْحُكْمِ ظَاہِرِ، وہ ہمارا نے جو حکم ظاہری کہا تھا کہ جمعہ پڑھنا ہے اور اس نے جمعہ پڑھ لیا اور آپ کے نزدیک سلوک میں مصلحت تھی، تو حکم ظاہری کی مصلحت تدارک کرے گی اور اس مفسدہ کا جو ترک واجب واقعی میں تھا. واقع میں تو واجب تھا ظہر، اس نے تو نہیں پڑھی، مفسدہ تھا نا، تو یہ مصلحت اس واجب واقعی کے مفسدہ کا تدارک کرے گی. تو اس کا مطلب یسقط الوجوب، جب تدارک ہو گیا تو اس واجب واقعی کا وجوب ساقط ہو گیا، ختم ہو گیا. نکتہ سمجھا ہے نا؟ بس آپ بھی یہی کہتے ہیں، مصوبہ بھی یہی کہتے ہیں. شیخ فرماتے ہیں ممنون، نا واجب کا وجوب ساقط، یعنی واجب واقعی کا وجوب ختم. توجہ میری جان، یعنی شیخ انصاری فرماتے ہیں ممنون، کیا مطلب؟ یہ نہ سمجھو کہ چونکہ ہمارا نے کہا ہے جمعہ واجب ہے لہذا واجب واقعی ظہر کا وجوب ساقط ہو گیا. فرماتے ہیں نہ، کوئی ساقط، واجب واقعی کا وجوب اپنے اسی آن شان کے ساتھ برقرار ہے. وہ ظہر واقع میں اگر واجب تھے تو اس امارہ کے ہوتے ہوئے بھی واجب ہے، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا. نکتہ سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں، قد تترتب، اذ قد یترتب علی وجوبہ واقعا حکم شرعی وان تدارک مفسدہ ترکہ مصلحت فعل آخر. ہاں فرماتے ممنون، کیوں؟ قد یترتب علی وجوبہ واقعا، کہ واقع میں وہ واجب تھا، یعنی ظہر واجب تھی. ہم نے کہا کہ امارہ کہتے یہ واجب ہے، اب امارہ سے ایک پر ایک حکم شرعی کیا ہوتا ہے؟ مرتب ہوتا ہے. اچھا، کیا کہ اس واجب واقعی کے ترک کے مفسدہ کو ایک اور فعل کی مصلحت تدارک کرے گی. یعنی واقع میں تھوڑی پیچیدہ عبارت ہے، مطلب آسان ہے کہ ٹھیک ہے واقع میں ظہر واجب تھا، ہم نے کہا ہے کہ بے شک ہمارا آ بھی جائے واقع کا وجوب ساقط. ہاں، ہمارا سے ایک اور حکم شرعی مرتب ہوتا ہے اور اس کا کام ہے وہ جو ترک واجب واقعی کا مفسدہ تھا اس کا تدارک کرے ایک اور فعل کی مصلحت. وجوب قضائہ اذا علم بعد خروج الوقت بوجوب واقعا. ہم آپ کو بتاتے ہیں مثلا ظہر نہیں پڑھی، جمعہ پڑھا تھا، غروب شرعی کے بعد علم ہوتا ہے کہ میرے اوپر ظہر واجب تھی. توجہ، تو ہم نے کیا کہا کہ بھائی تیرے اوپر ظہر کی قضا واجب ہے. تو ہمارا کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارا کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب اس نے ظہر کو اپنے وقت میں نہیں پڑھا تھا تو وقت میں نہ پڑھنے پر مفسدہ تھا یا تھا نہیں تھا؟ یقیناً تھا. ہر واجب اسے وقت میں پڑھنے کے واجب وقت کو اب اس کا تدارک کرے گی یہ ہمارا کہ وہ جو تیرا مفسدہ تھا نا، اب چونکہ تو نے ہمارا پر عمل کیا، چونکہ تو نے جمعہ
پڑھ لیا ہے، لہذا یہ اس مفسدہ کا تدارک کرے گا، لیکن واجب واقعی اس کا وجوب ساکت نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر اس کو وقت کے اندر پتہ چل گیا، اس نے جمعہ پڑھ لیا 12:30 پونے 1 بجے، اور اس کو 4 بجے علم ہو گیا کہ میرے اوپر تو ظہر واجب تھی، ہم کہتے ہیں کہ واجب ہے کہ ظہر پڑھے، لیکن چونکہ ظہر میں وقت فضیلت تو گزر چکا تھا، تو اب امارہ پر عمل کرنا اس کا تدارک کرے گا۔ تو پس گویا امارہ پر عمل کرنا یعنی سلوک علی الامارہ اتنا تدارک کرے گی جتنا اس کو مفسدہ تھا، یعنی جتنی کمی اور نقصان ہوا اس سلوک الامارہ نے اتنا اس کا تدارک کر لیا۔ اگر فقط وقت فضیلت رہ گیا تو تدارک اس کا کرے گا، اور اگر سارا وقت خارج ہوگا تدارک اس کا کرے گا۔ لہذا پوری توجہ ہوگا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ یہاں ایک سطر لکھ، نتیجہ یہ ہوا کہ جناب اگر امارہ خلاف حکم واقعی قائم ہو جائے تو اس سے حکم واقعی ساکت نہیں ہوتا، وہ اسی طرح برقرار رہتا ہے۔ جب بھی کشف واقع ہوگا یہ امارہ والا ختم، یہ کل عدم ہو جائے گی۔ مثال دے رہے ہیں بہت روز، فرماتے ہیں وَبِالْجُمْلَةِ خلاصہ یہ ہے فَحَالُ الْأَمْرِ بِالْعَمَلِ بِالْأَمَارَةِ الْقَائِمَةِ عَلَى حُکْمٍ شَرْعِيٍّ، اگر کسی حکم شرعی پر کوئی امارہ قائم ہو جائے، پوری توجہ، امارہ غیر علمیہ نے کہا کہ تمہارے اوپر جمعہ واجب ہے، تو فرماتے ہیں اب اس امارہ کا حال بھی وہی ہے، حال الامر بالعمل بالامارہ القائمہ علی الموضوع، جیسے کسی موضوع خارجی پر کوئی امارہ قائم ہو جائے تو جو اس کی کیفیت ہے وہی اس کی ہے۔ کیسی؟ لطف آئے گا۔ کَحَیَاتِ زَیدٍ و موت عمر، دو گواہوں نے گواہی دے، دو گواہوں نے کہ شبر زندہ ہے اور اظہر مر گیا ہے۔ بات سمجھا گئی؟ بعد میں پتہ چلا کہ شبر مر گیا تھا اور اظہر زندہ تھا، توجہ کرنا، تو بینہ کی گواہی سے جو زندہ تھا وہ مرے گا نہیں، جو مر گیا تھا وہ زندہ نہیں ہوگا۔ فرق کیا تھا؟ ہاں، جب تک بینہ کے خلاف کچھ نہیں ہوا، ہم نے اگر دو عادلوں نے کہا کہ وہ شبر مر گیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ رات کو اس کی نماز وحشت قبر پڑھ دیں، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو اظہر مرا تھا، اگر 2 دن گزر گئے 2 رکعت ویسے اس کے اصالِ ثواب کے لیے۔ لیکن اس بینہ پر عمل کرنے سے توجہ، آیا کوئی موضوع میں تبدیلی آئے گی؟ یعنی 2 بندے کہتے ہیں فلاں مر گیا ہے تو کیا وہ مر جائے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، کیا زندہ ہو جائے گا؟ اب گے نہ، فرماتے ہیں یہی صورتحال ہمارا کی ہے۔ اگر ہمارا نے کہا جمعہ واجب ہے اور واقع میں زہر تھی تو زہر کا وجوب ختم نہیں ہوگا۔ نقطہ سمجھ آ گیا؟ ہاں، یہ اسی طرح بس کما ان الامر بالامر فی الموضوعات، کہ جیسے حکم ہے کہ موضوعات میں آپ امارات پر عمل کر سکتے ہیں، آپ بینہ پر عمل کر سکتے ہیں، بینہ کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن موضوعات میں عمل بالامارات لا یوجب جعل نفس الموضوع، یہ عمل بالامارات کوئی موضوع کو وجود نہیں دیتے کہ جب 2 بندوں نے کہہ دیا شبر مر گیا ہے تو بس مر گیا ہے، نہیں بھئی ایسا نہیں ہے۔ ہاں، انما یوجب جعل احکامہ، بینہ اگر آگئے 2 عادل کہتے ہیں شبر مر گیا ہے تو مرنے پر جو احکام ہے، مثلا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا آیا دفن ہو گیا تو واشد قبر پڑھ دیں، اگر وہ مر گیا ہے تو اس کی بیوی، شبر کی بیوی 4 مہینے 10 دن کے بعد کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، شبر کی اولاد اس کے مال کو تقسیم کر سکتی ہے جب تک اس کے خلاف ظاہر ہو۔ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ، اس پر تمام احکام ہوں گے اس موضوع پر، یعنی اس کی بیوی عدت کے بعد شادی کر سکتی ہے، مال تقسیم ہو سکتا ہے، فلاں فلاں، کب تک؟
ما دامت الامارۃ قائمۃ علیہ، جب تک امارہ اس پر، اگر بینہ نے کہا کہ فلاں مر گیا ہے تو اس موت پر جو بھی احکام ہوتا ہے انہیں وہ سارے کر دیں گے جب تک کہ وہ امارہ بینہ قائم ہے۔ لیکن آگے فرماتے ہیں فَإِذَا فَقَدَتِ الْأَمَارَةُ، اگر امارہ مفقود ہو گئی، ختم ہو گئی، وَحَصَلَ الْعِلْمُ، اور یقین ہو گیا بِعَدَمِ ذَلِكَ الْمَوْضُوعِ کہ شب پر مرا نہیں، وہ تو ابھی تک زندہ ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ جو موت والے احکام تھے وہ سارے کالعدم۔ فرماتے ہیں ترتب علیہ فی المستقبل جمیع احکام عدم ذالک الموضوع من اول، گویا کہ اول روز سے کہیں گے کہ یہ زندہ تھا، وہ جو مال تقسیم کیا وہ بھی غلط تھا، اور اس کی بیوی جا کے چلی گئی وہ بھی غلط تھا، الی آخرہ۔ پس جیسے بہت لطف، پس جیسے موضوعات میں امارات پر عمل کرنے کا حکم ہے، لیکن امارہ کے قائم ہونے سے جو موضوع تھا وہ اس موضوع کو تشکیل نہیں دیتے، وہ وہی رہتا ہے جو واقع میں ہوتا ہے، بعد میں کشف خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح احکام شریعہ پر امارہ کا حکم بھی یہی ہے کہ اگر وہ کچھ حکم شرع بتاتی ہے تو اس سے حکم واقعی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، وہ کہ نیا حکم نہیں تھا۔ فَكَذَلِكَ حَالُ الْأَمْرِ بِالْعَمَلِ الْأَمَارَةِ الْقَائِمَةِ عَلَى الْحُكْمِ۔ وَحَاصِلُ الْكَلَامِ، فرماتے ہیں بات کو سمجھو، فرق کرنا ہے، مسوبہ اور ہمارے درمیان بڑا واضح فرق ہے۔ مسوبہ کہتے ہیں، توجہ آ جان، کیا کہ ہمارا ایک حکم کو، واقعی کو وجود دیتی ہے کہ وہی حکم ہوگا جو ہمارا کہے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ نہ، حکم وہی ہے جو واقع میں ہے، ہمیں حکم ہے ہمارا پر عمل کرنے کا۔ اگر یہ مطابق واقع ہو گیا فول مطلوب، اور اگر یہ خلاف واقع ہوا تو واقعی حکم میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، یہ فقط اس کے لیے عذر بن جائے گا، اس پر عمل کرنے میں ایک مصلحت ہوگی، اگر کوئی مفسدہ ہے واقعی تو اس پر یہ تدارک کرے گی، اور بس اس سے زیادہ اس کا کوئی کردار ہے۔ وہ حاصل کلام فرماتے ہیں ثبوت الفرق الواضح، واضح فرق ہے ہماری مصلحت سلوکیہ اور مسببہ کی تصویر کے درمیان۔ کیسے؟ بین جعل مدلول الامارت حکما واقعیا، کہ وہ لوگ مدلول امارہ کو حکم واقعی قرار دیتے ہیں کہ جو کچھ امارہ نے کہا ہے یہی حکم واقعی ہے، والحکم بتحقق ہی واقعا عند قیام الامارہ، وہ کہتے ہیں جب امارہ قائم ہو جائے گی تو بس یہی حکم ہی واقع میں ہوگا جو امارہ نے بتایا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ یہ ان کا ہے، اس میں وَبَيْنَ الْحُكْمِ وَاقِعًا، اور ہمارا جو ہم کہتے ہیں حکم واقعاً بِتَطْبِيقِ الْعَمَلِ عَلَى الْحُكْمِ الْوَاقِعِ المدلول علیہ بالامارہ، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ایک حکم واقعی ہے، امارہ کا مدلول ہے، امارہ نے کہا کہ بھئی تم اس امارہ کے مطابق اپنے عمل کو تم یہ سمجھو کہ انشاءاللہ واقع میں بھی جمعہ واجب ہوگا، اور مدلول امارہ کو یہی سمجھ کر انجام دو، ٹھیک؟ پس کل حکم واقعا بتطبیق العمل علی تلک الموضوع الخارجی، اور جیسے موضوع خارجی تھا کہ اگر بینہ قائم ہوگا کہ فلاں مر گیا ہے تو موت کے بعد جو احکام ہوتے ہیں، موت واقعی کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کی بیوی عدت کے بعد شادی کر رکھتے ہیں، مال تقسیم ہوتا ہے فلاں، وہاں بھی یہی کرتے تھے، یہاں پر بھی یہی کرتے ہیں، لیکن جب کشف خلاف ہوتا ہے وہ سارے کالعدم۔ ہمارے ہاں بھی جب کشف خلاف ہوگا تو امارہ کے مطابق جو ہم نے کیا تھا وہ سارے کا سارا کالعدم، لہذا ہمارے اور مسوبہ میں بڑا واضح فرق ہے۔ ہمارے نزدیک امارہ کسی حکم واقعی کو وجود نہیں دیتی، کوئی نیا حکم ایجاد نہیں کرتی، ان کے نزدیک وہ باقاعدہ ایک حکم واقعی ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک کشف خلاف ہو جائے تو وہ ہمارا والا حکم کالعدم ہو جائے گا، ان کے نزدیک کالعدم نہیں ہوتا۔ وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔
Yeah.